نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی، سب سے لاڈلی بیٹی، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیٹی جس بیٹی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام امت کی بیٹیوں کو عزت دی ہے، وہ بیٹی جو جنتی خواتین کی سردار ہے، جس کی عبادت کا ایک سجدہ اللہ کی رات کو ختم کر دیتا ہے، وہ بیٹی جس نے امت کی بخشش کا سامان مہیا کیا، وہ بیٹی جس کے پردے کی آیات اللہ قرآن میں نازل فرماتا ہے، وہ بیٹی جس کو اللہ کے رسول نے خود فرمایا میں ایک درخت ہوں، فاطمہ اس کی ایک ٹہنی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بیٹی کو 3 رمضان المبارک کو اس دنیا سے اپنی طرف بلا لیا، عالم برزخ کی طرف چلے گئے۔ آج 3 رمضان ہے، 3 رمضان کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے وصال کا دن ہے۔ آپ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ یہ بات ذرا یاد رہے کہ جس دور میں حضور نے اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کیا ہے، وہ دور بیٹیوں کے لحاظ سے کوئی اتنا اچھا نہیں تھا، عورتوں کے لحاظ سے وہ دور کوئی قابل یاد نہیں ہے کہ بندہ اس دور کو یاد کر کے فخر کرے کہ وہ بیٹیاں عزت کے لائق سمجھی جاتی تھیں۔ لوگ تو عورتوں کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتے تھے، اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ غم میں چلا جاتا، پریشانی میں چلا جاتا۔ لیکن اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتایا کہ بیٹی غم نہیں ہوتی، بیٹی تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے بتایا کہ یہی بیٹی کی پرورش کرو، اچھے خاندان میں اس کی شادی کر دو، کل قیامت کے دن اللہ کا رسول تمہارے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں مل رہی ہیں۔ اسی بیٹی کی شان میں اللہ کے رسول نے جگہ بجگہ، ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے ہاتھ چوموں، اگر اللہ کا رسول میرے سامنے آ جائے پاؤں پڑ جاؤں۔ لیکن اللہ کے رسول کی عادت یہ تھی کہ جب آپ کی بیٹی آپ کے گھر میں آتی تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ چوم لیا کرتے تھے۔ جس دور میں لوگ بیٹیوں کو عزت نہیں دیتے تھے، میرے نبی نے اس دور میں بیٹی کو عزت دے کر بتایا کہ لوگوں بیٹی غمی کا نہیں بلکہ رحمت کا سما لے کے آتی ہے، بیٹی پریشانی کا نہیں بلکہ جنت کا سما لے کے آتی ہے، بیٹی کے آنے سے اللہ رزق میں برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ بیٹی ایک ایسی لاڈلی چیز ہے جو بے لوث اپنے والدین سے محبت کرتی ہے۔ بیٹا لاکھ درجے دولت کمانے والا ہو، بیٹی گھر میں بیٹھ کر اپنے والدین کی وہ خدمت کر لیتی ہے جو بیٹا دولت کے ساتھ بھی نہیں کر پاتا۔ تو بیٹی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کدہ دور میں بیٹی کے ساتھ پیار کر کے لوگوں کو بتایا، اور بیٹی کی محبت کے بھی قصے کوئی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحن خانہ کعبہ میں، حرم کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، اب سجدے میں گئے تو کافروں نے اونٹ کی اوجری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کے اوپر رکھ دی، اور اوجری اونٹ کی چھوٹی نہیں ہوتی، کافی وزن ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹی تھی، بچپن کا زمانہ تھا، اب آگے بڑھی، آگے بڑھ پر اپنے باپ کی پشت سے اونٹ کی اوجری کو ہٹا دیا۔ یعنی بیٹی تو باپ پر ذرا برابر بوجھ بھی برداشت نہیں کرتی، اور بیٹی نے اتنا پیار کیا کہ آپ کے پیار کی داستانیں آج تک
سنہری حروف سے لکھی جا رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں کل 4 ایسی خواتین ہیں جو تمام خواتین کی سردار ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی خاتون حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ یہ خواتین کی سردار ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت آسیہ، جو فرعون کی زوجہ تھی، لیکن اس کفر کے دور میں آپ نے فرعون کے گھر میں رہ کر حق کی آواز کو بلند کیا، فرعون کی بات نہیں مانی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب کی بات مانی ہے، اور انہوں نے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے پہلی۔ اور چوتھے نمبر پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 خواتین پوری دنیا کی خواتین کی سردار ہیں، اور ان میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جنتی خواتین کی سردار بھی ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ شان بھی دے رکھی ہے، یہ کمال بھی دے رکھا ہے۔ حضرت ابن عمیر آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، تو میری پھوپھی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، کہا عائشہ مجھے بتاؤ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب کون سی خاتون تھی؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ یعنی اتنی زیادہ محبت تھی کہ آپ کی زوجہ بھی یہ کہنے پہ مجبور تھی کہ اگر کسی کے ساتھ حضور کو محبت تھی سب سے زیادہ تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تھی۔ اور یہ محبت کا انداز کیا ہے؟ اس محبت کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کے حکم کے ساتھ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لے کے آئے، کہا کہ اے محبوب اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی کے ساتھ کر دو۔ ویسے تو آسمان پہ جوڑے بنتے ہیں، لیکن پیغام اللہ کے رسول کو آیا، کہا ان کی شادی ان کے ساتھ کر دو۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کی گئی، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیا کا دستور ہے، اصول ہے، قانون ہے کہ بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ اب وہ بیٹی جو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ محبوب تھی، بہت زیادہ محبوب تھی، وہ بیٹی جب اللہ کے رسول سے جدا ہوئی حضرت علی کے ساتھ چلی گئی۔ اب حضرت علی کہاں پر رہتے تھے؟ حضرت علی بھی مدینہ میں رہتے تھے، اور مدینہ کوئی اتنا بڑا نہیں تھا۔ آج جو مسجد نبوی کی حدود ہے سارا مدینہ اس کے اندر آ چکا ہے۔ جو زمانہ رسول کے اندر مدینہ شریف تھا، آج سارا مسجد نبوی کے اندر آ چکا۔ چھوٹا سا شہر مدینہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ آپ نے شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت نہ کی ہو، یا وہ آپ کے گھر آ جاتی یا آپ ان کے گھر میں چلے جاتے۔ اگر کچھ دن گزر جاتے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور پریشان ہو جاتے، تو آپ سمجھ جاتے آپ کے گرد والے کہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملاقات نہیں کی، اس لیے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے ساتھ پیار کر کے بتایا کہ لوگوں بیٹی پیار کے لیے ہے، زندہ درگور کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بیٹی پریشانی کا باعث نہیں بنتی، بیٹی تو اللہ کی رحمت کا باعث بنتی ہے۔ بیٹی بندے کو اللہ سے دور نہیں کرتی، بلکہ بیٹی تو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور بیٹی واحد ایسی نعمت ہے جو بندہ اچھی پرورش کے ساتھ بیٹی کی شادی کر دیتا ہے، کل قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں ملی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کو قریب بلایا، بلا کر باتیں کرنے لگے، جس طرح باپ اور بیٹی کے درمیان باتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے اپنی صاحبزادی سے کہا کہ بیٹی میرا جی کرتا ہے، میرا ارادہ ہے کہ تم اپنے گھر کو میرے گھر کے قریب خرید لو، تاکہ میں دور جاتا ہوں مجھے پریشانی ہوتی ہے، میں قریب سے ہی تمہاری زیارت کر لوں، تم اپنا گھر میرے قریب کر لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہنے لگی کہ ابا جان قریب تو کوئی گھر خالی نہیں ہے، یہاں پر تو انصار رہتے ہیں۔ تو ساتھ ہی آپ کی صاحبزادی کہنے لگی کہ یہاں پر آپ کے جو قریب گھر ہے وہ حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھر آپ کے قریب ہے، اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ ہمارے گھر کے ساتھ اپنا گھر تبدیل کر لیں تو میں قریب آ جاؤں گی، وہ میرے گھر میں چلے جائیں۔ تو اللہ کے رسول فرمانے لگے مجھے حیا آتی ہے کہ میں حارث بن نعمان سے کہوں کہ اپنا گھر تبدیل کر لو، مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے، میں یہ کیسے کہہ سکوں گا۔ یہ بات، یہ گفتگو کوئی صحابی رسول سن رہا تھا۔ اس صحابی رسول نے فوراً حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے، جا کر کہا کہ اللہ کے رسول اور آپ کی صاحبزادی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے رسول کا ارادہ یہ ہے کہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب چلا جاؤں یا وہ میرے گھر کے قریب آ جائیں۔ اور باتوں باتوں میں یہ بات ہوئی، تمہارا نام آیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر وہ کہنے لگی کہ حارث بن نعمان کا گھر آپ کے قریب ہے، اگر وہ گھر چینج کر لیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے۔ اسی وقت حضرت حارث بن نعمان اٹھے، اللہ کے رسول کے قدموں میں چلے گئے، جا کر عرضگزار ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ گھر تو کیا میری جان بھی آپ پر قربان ہے، میرا مال بھی آپ پر قربان ہے، میری اولاد بھی قربان ہے، یا رسول اللہ آپ حکم تو کرے، میں صرف اپنا گھر ہی نہیں اپنی جان بھی آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور جس نے نبی کو خوش کر دیا اس نے خدا کو خوش کر دیا۔ حضرت حارث نے جب ذات مصطفیٰ کو خوش کر دیا، یہ منظر یہاں پر نہیں تھا، آسمانوں پر خدا بھی خوش ہو رہا تھا کہ ایک غلام نے اپنے آقا کو خوش کر دیا، اور خوش اس لیے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آپ کے قریب آ رہی تھی، اور دیوار بالکل ساتھ تھی حضور کے گھر کی اور حضرت حارث بن نعمان کے گھر کی۔ جب یہ خوشخبری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی تو آپ بھی فوری طور پر اپنا سامان لے کر جو تھوڑا تھا وہ ان کے گھر میں چلی آئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک کیا تھی؟ پہلے تو دن میں ایک دفعہ زیارت کیا کرتے تھے، آج کل ہمارے ہاں طریقہ کار یہ ہے ہم بیٹی کے گھر کا پانی پینا برداشت نہیں کرتے، اور یہ سکھوں کی رسمیں ہمارے اندر ہیں، یہ سکھوں کی عادتیں ہیں، وہ بیٹی کے گھر میں جاتے نہیں، بیٹی کے گھر کا پانی نہیں پیتے۔ اللہ کے رسول تو روزانہ بیٹی کے گھر میں جاتے، روزانہ ان کی زیارت کرتے ہیں، کھاتے پیتے، اگر وہ کوئی کام کر رہی ہے ان کے ساتھ کام بھی کرواتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم بیٹی کے گھر میں جائیں گے نہیں، گئے تو اس کے گھر کا پانی نہیں پئیں گے، لوگ کیا کہیں گے یہ بیٹی کے گھر کا پانی پیتا ہے۔ یہ حقیقت میں ہم اسلام سے دور ہیں۔ اسلام تو بیٹیوں کے قریب کرتا ہے۔ آج بیٹیوں کی اتنی بری حالت اس لیے ہے کہ پچھلے ان کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ اگر پچھلے اپنی بیٹیوں کا خیال رکھے، باپ کو چاہیے گاہے بگاہے اپنی بیٹی کے گھر میں جائے، بیٹی کے ساتھ پیار کرے، محبت کرے۔ بیٹی جس طرح بچپن میں پیار چاہتی ہے، شادی کے بعد اس سے زیادہ پیار چاہتی ہے، لیکن ہم شادی کے بعد اس کے پاس جانا، ایک دفعہ باپ جا کر تو دیکھے بیٹی کتنا خوش ہوتی ہے، اور جگہ جگہ بیٹی آ کر ہم یہ سنتے ہیں کہ بیٹی اپنے باپ کو یہ جگہ جگہ تانا دیتی ہے، آپ ہمارے گھر میں نہیں آتے، جب سے مجھے آپ نے بیاہ دیا آپ نے چھوڑ ہی دیا ہے، آپ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ تو جب باپ بیٹی کے گھر میں جاتا ہے تو بہت زیادہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بیٹی پریشان ہوتی ہے، باپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ سسرال والے تنگ کرتے ہیں، باپ نہیں جاتا، باپ اگر اکثر چکر لگاتا ہے تو سسرال والے تنگ کرتا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں بڑی
راز کی باتیں ہیں۔ اللہ کے رسول نے یوں ہی نہیں اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کر کے اپنا اسوہ دنیا کے سامنے رکھا، اللہ کے رسول نے اس بیٹی کے ساتھ پیار پھر اتنا کیا کہ جو دیوار بالکل ساتھ تھی، اللہ کے رسول نے اس دیوار میں سے سوراخ نکال لیا، جب چاہتے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر اپنی بیٹی کی زیارت کر لیا کرتے تھے، اور بیٹی کا جب جی چاہتا وہ جی اب سوراخ کے اندر سے اللہ کے رسول کو دیکھ لیتی۔ یہ محبت، یہ الفت، یہ پیار، یہ بیٹی کے ساتھ کر کے اللہ کے رسول نے بتا دیا، اے لوگوں، بیٹی نفرت کے لیے نہیں، بیٹی تو پیار کے لیے ہوتی ہے۔ اور اس دور میں اللہ کے رسول نے پیار کیا جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا دیا کرتے تھے، اس دور میں پیار کیا جس دور میں لوگ عورت کو حیض آ جاتا تو گھر سے باہر نکال دیتے، اس دور میں پیار کر کے بتایا کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو عورت کو منڈی میں بیچ دیا کرتے تھے، اپنی ماں کو منڈی میں بیچ دیتے یا اس کے ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے۔ میرے نبی نے اس دور میں بیٹیوں کے ساتھ پیار کر کے بتایا کیا لوگوں، بیٹی نفرت کے لیے نہیں، بیٹی تو محبت کے لیے، پیار کے لیے، رحمت کے لیے ہوتی ہے۔ بیٹی کو جس نے خوش کر لیا اس نے اللہ کو بھی خوش کر لیا، اس نے رسول کو بھی خوش کر لیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر میں بلا کر آپ کے کان میں کچھ بات کہی۔ جب بات کی تو آپ رونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ کوئی بات کی تو آپ مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض گزار ہوئی کہ مجھے بتاؤ آپ روئی کیوں اور مسکرائی کیوں؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں، نبی کو خبر نہیں، یہاں پر بڑی باتیں ہیں۔ اللہ کا رسول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے کان میں یہ بات کر رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ بیٹی، اشارہ یہ کیا کہ میرے وصال کا وقت قریب ہے، میری وفات ہونے والی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے تسلی دینے کے لیے کہا کہ فاطمہ، میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے میری وفات کے بعد جس کی ملاقات میرے ساتھ ہوگی وہ تو ہوگی۔ اب یہاں پر بڑی باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کا رسول یہ جانتا ہے کہ میرا وصال کب ہونا ہے، اور یہ بھی جانتا ہے میرے وصال کے بعد میرے اہل بیت میں سے کس کا وصال میرے بعد ہونا ہے۔ یہ سب کچھ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ آج لوگ تانا زنی کرتے ہیں کہ نبی کو خبر نہیں، لیکن اللہ کا رسول اپنے وصال کی بھی خبر دے رہا ہے، اور یہ بھی خبر دے رہا ہے میرے خاندان میں میرے بعد کون سب سے پہلے میرے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آئے گا، یہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اور جب یہ کہا کہ میرے وصال کے بعد تیرا وصال ہوگا تو اب خوش ہوگی کہ جلدی جلدی ملاقات ہوگی۔ اب اگر کسی کو خبر دے دی جائے نا تیرا انتقال ہونے والا ہے، فلاں بیماری کی وجہ سے 10 دن زندہ رہے گا، وہ 10 دن بھی پورا زندہ نہیں رہے گا، وہ 5 دن میں مر جائے گا اپنی موت کی خبر سن کر۔ لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی موت کی خبر سن کر مسکرانے لگی، خوش ہونے لگی۔ لہٰذا یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اللہ کے رسول نے آپ کے ساتھ اتنی محبت کی کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی کا استقبال کیا کرتے تھے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو چوما کرتے تھے۔ اور ایک وقت تو وہ بھی آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں ہم یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ کسی صحابی کو کام ہوتا یہ کہتا یا رسول اللہ میرے باپ آپ پر قربان ہو، لیکن میں نے اللہ کے رسول کو خود سنا ہے، اللہ کا رسول کہہ رہا تھا فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یعنی یہ شان دے رکھی ہے اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ، اور آپ نے بھی پھر حق ادا کر دیا، اور حق ایسا ادا کیا کہ تاریخ کہتی ہے مدینہ شریف میں
جبل صلعہ ایک پہاڑی ہے جہاں پر احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ جہاں پہ ختم ہوتا ہے بالکل اس کے ساتھ صلعہ پہاڑی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ مدینے سے تقریباً 12-13 کلومیٹر کی مسافت پہ ہے۔ اللہ کے رسول نے آپ کے پچھلے یعنی سالوں میں اللہ کے رسول ایک دن مدینہ سے یوں ہی غائب ہو گئے، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی وَإِن مِّنْهُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اے محبوب میں تیری امت کے گناہ گاروں کو جہنم سے گزار کر آگے لے کے جاؤں گا۔ آپ پر یہ بات بڑی شاق گزری، پریشانی کا باعث بنی کہ میری امت کے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم کے لیے بڑا روئے ہیں۔ آپ کو اتنا غم اپنے نواسوں کا نہیں تھا جتنا غم اس امت کا تھا۔ آپ کے وصال کا وقت قریب ہے، اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے کہا کہ اسرائیل میری امت کے جس آدمی کو بھی جس تو نے تکلیف دینی ہے آج ساری کی ساری تکلیف تو مجھے دے دے، میری امت کے کسی فرد کو موت کے وقت تکلیف نہ آئے۔ اب یہ کون اتنی محبت کرتا ہے؟ یہ اللہ کے رسول جبل صلعہ کی پہاڑیوں پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ مدینہ سے نکل کے مدینہ سے باہر نکل کر جبل صلعہ کی پہاڑیوں کے غار کے اندر جا کر آپ نے رونا شروع کر دیا، اور السجدے میں گر کر نکیلے پہاڑ ہیں، اور یہ دعا کر ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، میری امت کو میرے حوالے کر دے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ مدینے میں 3 دن سے اللہ کے رسول کی زیارت صحابہ کو نہیں ہوئی۔ صحابہ ایک دوسرے کو پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کو تم نے دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگے ہم نے تو نہیں دیکھا۔ کوئی کسی سے پوچھتا، کوئی کسی کے پوچھتا، صحابہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2-3 دن جب حضور کی زیارت نہ ہوئی تو آپ بھی پریشان ہوئے۔ آپ نے پیغام بھیجا ابو بکر صدیق کی طرف، کہا ہم نے بھی 2-3 دن سے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا۔ مدینے کی گلیاں اجڑ رہی ہیں، پریشانی کا باعث بن رہے ہیں، یہاں تک کہ مدینے میں کوہرام مچ چکا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ کے رسول کہاں گئے؟ اللہ کے رسول تو امت کے غم کے لیے غاروں میں رو رہے ہیں، اس پریشانی میں ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ تلاش کرتے کرتے ایک صحابہ کا جرمٹ جبل صلعہ کی وادیوں میں چلا گیا، پہاڑوں میں چلا گیا، وہاں پر جا کر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس آدمی سے پوچھا، کہا کہ یہاں پر تو نے ہمارا نبی تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ 3 دن سے اس پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اس غار کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لیکن میں نہیں جانتا تمہارا نبی کون ہے، لیکن میں 3 دن سے بکریاں لے کے آیا ہوں، اور 3 دن سے میری بکریاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی نہ کچھ کھاتی ہیں نہ پیتی ہیں، بس روتی جا رہی ہیں۔ صحابہ جان گئے کہ جس کے غم میں بکریاں بھی شریک ہوتی ہیں وہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ صحابہ قریب گئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول سجدے کی حالت میں یہ دعا پڑھ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، یہ دعا پڑھیں۔ جب یہ دعا کر رہے ہیں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مدینے میں لوگ پریشان ہیں، آپ کی صاحبزادی پریشان ہے جس کے ساتھ آپ بڑا پیار کرتے ہیں، جس کی آپ روزانہ زیارت کیا کرتے تھے، وہ رو رہی ہے، اور مدینے کے گلی کوچے بازار آپ کی وجہ سے پریشان ہے، کوہرام مچا ہوا ہے مدینے میں، اور قیامت کا سما ہے۔ یا رسول اللہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسا آپ چاہتے ہیں، لہذا اٹھیں، اٹھ کر مدینے میں جائیں، اپنی بیٹی کو جو ہے وہ تسلی دیں، دلاسا دیں۔ لیکن اللہ کے رسول نہیں اٹھ رہے، یہاں تک کہ جب صحابہ نے ترلے کیے، منتیں کی، اللہ کے رسول نہیں اٹھے، یہی دعا کر ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی۔ یہ خبر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں پہنچی، کہ اللہ کے رسول نہیں اٹھ رہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے سر کے بالوں کو آج تک آسمان نے نہیں دیکھا، جس کے جسم کو آج تک سورج کی دھوپ نے نہیں دیکھا، یہ وہ فاطمہ ہے۔ آپ نے بہت بڑی چادر لے کر، کمبل لے کر مدینے کی پکیزہ عورتوں کے جرمٹ میں آپ وہاں سے نکلی، اور پیدل چلتی چلتی جبل صلعہ کی پہاڑیوں پہ چلے گئے۔
صحابہ نے جب آپ کو دیکھا تو صحابہ نے رستہ دے دیا. اب باپ بیٹی دونوں آپس میں مل رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتی ہیں, کہتی ہیں یا رسول اللہ چہرہ اٹھائیں, اللہ آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسے آپ چاہتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول اس آیت کی وجہ سے پریشان ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا. آج امت اللہ کے رسول کو کس کس طرح کی تکلیف نہیں دے رہی. آج ہمارا حال کیا, ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں, جو نبی ہمارے لیے روتے رہے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے, لیکن آج ہم اس نبی کو خوش کرنے کے لیے جو ہے ذرا برابر بھی کام نہیں کر رہے. لہذا نبی کو خوش کرنا ہے تو نبی کی شریعت پر عمل کرنا ہوگا, اس کی تابعداری کرنی ہوگی. لیکن آج ہم نے صرف سال بعد ماہ رمضان میں یا ہفتہ بعد جمعے کے دن صرف ہم مسلمان ہیں, اس کے علاوہ ہم مسلمان نہیں ہیں. لیکن اللہ کا رسول تو ہر لمحہ پیدا ہوئے تو سجدے میں ربی حبلی امتی, گلی بازاروں میں چلے تو ربی حبلی امتی, غار ہیرا میں روئے تو ربی حبلی امتی, آسمان پر زیارت خدا سے مشرف ہوئے تو ربی حبلی امتی. جبل صلاح کی پہاڑیوں میں اللہ کا رسول 3 دن نہ کچھ کھایا نہ پیا, نکیلے پہاڑوں پر اپنی پیشانی نرم کو رکھ کے یہ دعا کر رہا ہے ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی. نبی کے وصال کا وقت ہے تو ربی حبلی امتی, ہر حال میں ربی حبلی امتی کہہ رہا ہے. لیکن آج امت کو ذرا برابر بھی نبی کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے آپ کی بیٹی کا, ابا جان اپنا چہرہ اٹھائیں, اللہ آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسے آپ چاہیں گے. لیکن اللہ کا رسول چہرہ نہیں اٹھا رہا. یہاں تک کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, کہا یا اللہ میں نے سن رکھا ہے جب پردے کی حالت میں دعائیں کرنے والے دعائیں کر کر کے اک جائیں, وہ رحمان نہ سنے, تو میں نے سن رکھا ہے کہ سر سے پردہ اٹھا کر دعا مانگی جائے تو قبول ہو جاتی ہے. میں اللہ کے رسول کی صاحبزادی جس کے لیے پردے کے احکام اترے اور آیات تطہیر اتری ہیں, میں وہ صاحبزادی کہہ رہی ہوں, اگر میں نے سر کا پردہ اٹھا دیا تو کہیں آج ہی قیامت برپا نہ ہو جائے, کہیں اس سے پہلے میرے ابا کی امت کو بخش دے. میں نبی کی صاحبزادی فاطمہ کہہ رہی ہوں, نہیں تو میں اپنے سر سے پردے کو جو ہے وہ اٹھا کر دعا مانگوں گی. جب یہ کہنا تھا بس ندائے آمد سوئے رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول. حضرت فاطمہ نے یہ دعا مانگی, اتنی دیر میں حضرت جبریل اترے, کہا کہ جاؤ اے جبریل اللہ کے رسول سے کہو اپنے سر کو اٹھائے, اللہ رب العزت آپ کی امت کے ساتھ ویسا کرے گا جیسا آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ چاہیں گی. آپ کی امت کے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا جس طرح آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نہ چاہیں گی, اللہ آپ کی امت کے ساتھ ویسا ہی حال کرے گا. تو آپ کی صاحبزادی یہی چاہیں گی کہ میرے ابا کی امت بخشی جائے, یہی کہیں گی. آج ان کے وصال کا دن ہے. ہر بندے کو یہ چاہیے جنہوں نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا, ہمیں بھی ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ان کے لیے اپنے گھر میں افطاری تو بناتے ہیں, لیکن افطاری بنانے کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے ختم پاک پڑھ کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے. یہ حق تو بنتا ہے اس امت کا جنہوں نے اس امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی, اور اس پر اقبال کی روح تڑپی ہے. اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, نور چشم رحمت للعالمین, آ امام اولین و آخرین, بانوے آ تاجدار حل عطا, مرتضی مشکل کشا شیر خدا, مادر آ مرکز پرکار عشق, مادر آ کاروان سالار عشق, رشتہ آئین حق زنجیر پاس, پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است. اقبال یہاں پر قلم توڑ دیتا ہے, کہتے ہیں جتنے احسانات حضرت فاطمہ کے اس امت پر ہیں, امت کو بخشوانے کے لیے, اگر مجھے شریعت کا پاس نہ ہوتا, میرے باؤں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی, ورنہ گردے تربتش گردید میں حضرت فاطمہ کی قبر کا طواف کرتا,
اگر مجھے مصطفیٰ کی شریعت کا پاس نہ ہوتا، سجدہ برہا کے پشید میں حضرت فاطمہ کی قبر کو سجدے کرتا۔ اتنے احسانات حضرت فاطمہ کے اس امت پر ہیں۔ اگر میرے پاؤں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی اور مجھے مصطفیٰ کی شریعت کا پاس نہ ہوتا، میں حضرت فاطمہ کی قبر کا طواف بھی کرتا، آپ کی قبر کو سجدے بھی کرتا۔ یہ احسانات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ است، ورنہ گرد تربت است گردید میں، سیدہ برہا کے پاشید میں۔ کہتا ہے میں حضرت فاطمہ کی قبر کا سجدہ کرتا۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو جنت کی خواتین کی سردار ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ پردے کے احکام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت پڑھ کے اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ آج ہماری بیٹیاں پردے سے آ رہی ہیں۔ بازار جاتی، گھر میں رہنا ہو تو ویسے ہی، بازار جانا ہو تو میک اپ کر کے، بازار جانا ہو تو پردے کا ذرا برابر بھی دھیان نہیں ہے۔ پردہ کرنا یہ سیرت فاطمہ کا ایک اصول ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سیرت فاطمہ تو سنیں، لیکن سننے سے نہیں بلکہ عمل کرنے سے سیرت فاطمہ پر جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ آپ جتنی مرضی سننے سے اجر نہیں، عمل کرنے سے اجر ملے گا۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر میں خواتین کو پردے کی تلقین کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ تھی حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنگ میں ان کا صاحبزادہ بیٹا، جوان بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ خبر لینے کے لیے آئی کہ میرے بیٹے کا کیا بنا ہے۔ خبر نہیں پہنچی تھی ابھی، اللہ کے رسول کے سامنے آئے اور انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا۔ پردہ کر کے، پہلے عرب کی جو عورتیں تھیں ان کا رواج یہ تھا کہ جب وہ کسی کے مرنے کی خبر سنتی تو اپنے جسم سے پردے کو چاک کر دیتی، یعنی پردہ ستر کو کھول دیتی، پردہ جو ہے وہ چاک کر دیتی، انہیں پردے کا دھیان نہ رہتا۔ لیکن یہ حضرت خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو خبر ملی نا اللہ کے رسول کے ہاں کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں، تو آپ نے ذرا برابر بھی روئی نہیں، اور پردہ ویسے کا ویسا ہے۔ بعض لوگ قریب بیٹھے تھے جو نئے اسلام لے کے آئے، انہوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا شہید ہو چکا ہے اور تمہارا پردہ بالکل صحیح سلامت ہے، تو آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا جو آج ہر بیٹی کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنا بیٹا شہید کروایا ہے، اپنا بیٹا گوایا ہے، اپنی حیا نہیں گوائی۔ میں نے اپنا بیٹا دیا ہے، حیا نہیں دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں غمی کی حالت میں بھی حیا کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھامے رکھتے تھے، اور اللہ کے رسول نے پھر پیغام دیا جو حیادار عورت ہوتی ہے اللہ اس کے بیٹے کو بھی دگنا اجر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جا، ہر ایک شہید کو ایک شہید کے برابر اجر ملے گا، تیرے بیٹے کو تیری حیا کی وجہ سے 2 شہیدوں کے برابر اجر ملے گا۔ یعنی اس کا مطلب ہے پردے کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ویسے ایک شہید، ویسے جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا اور پردہ بندہ کر لے، عورت جو ہے اپنے پردے کا لحاظ کرے تو پردہ کرنا اتنا بڑا اجر ہے کہ بیٹے کو 2 شہیدوں کا اجر مل جاتا ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جنہوں نے ساری زندگی اپنے پردے کی پاسداری کی۔ آپ نے غیر شرعی اجازت کے اپنے گھر سے قدم نہیں باہر رکھا۔ آپ کے بالوں کو آج تک کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، آپ کے جسم کو کبھی بھی دھوپ نے نہیں دیکھا۔ آپ اتنی پردہ دار عورت تھی، کسی پردے کا حیا کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ قیامت کے دن ہر بندہ جو ہے وہ اللہ رب العزت بغیر لباس کے کھڑا کر دے گا، اور پسینہ کان تک آ جائے گا گرمی کی وجہ سے۔ جو گناہگار ہوں گے، بدکار ہوں گے، وہ پریشان ہوں گے۔ ہر بندہ قیامت کے وحشت کی وجہ سے کسی کی طرف نگاہ نہیں کرے گا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے جب محشر کا میدان سج جائے گا، سارے نبی، ولی، غوث، کتب، ابدال اور ساری امتیں جمع کر دی جائیں۔ اچانک میدان محشر میں ایک سواری آئے گی اور آسمان سے ندا آئے گی،
اور اس وقت اللہ رب العزت کی ذات اجل کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا اور اللہ کا رسول شفاعت کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا. سارے نبی ولی غوث قطب وہاں پہ جمع ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. اسی اسلام آسمان سے ایک صدا آئے گی اور سواری ایک آئے گی اور نبیوں کو حکم ہوگا, ولیوں کو حکم ہوگا, غدو ابصارکم, اے نبیوں, اے ولیوں, اے محشر میں جمع ہونے والے لوگوں, سارے اپنی نظروں کو جھکا لو, اس لیے کہ سید الانبیاء کی بیٹی حضرت فاطمہ کی سواری گزر رہی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے 70 حوروں کے جربٹ میں, اور ایک حدیث میں آتا ہے 70,000 باپردہ حوروں کے جربٹ میں حضرت فاطمہ کی سواری یوں گزرے گی کہ سارے نبیوں کی گردنیں بھی نیچی ہوں گی, اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں پردے کا لحاظ کیا. اللہ قیامت کے دن بھی ان کے پردے کو بحال رکھے گا. ہر ایک کی نظر جھکی ہوگی, کسی کی نگاہ بلند نہیں ہوگی. اسی اسنا میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی سواری گزر جائے گی. یہ شان اللہ کے رسول نے اس بیٹی کو عطا کی ہے اور اس دور میں عطا کی جس دور میں لوگ بیٹیوں کی عزت نہیں کرتے تھے, بیٹیوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے, بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا باپ, اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا, وہ پریشان ہو جاتا. بعض تو اتنے آگے گزر جاتے کہ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. ایک صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ پر ایمان تو لے آیا ہوں لیکن مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. 2 معاملات انہوں نے بیان کیے. کہا ایک معاملہ مجھے یاد آتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے, دوسرا معاملہ مجھے یاد آتا ہے بڑی غمی ہوتی ہے. لیکن جو غمی والا معاملہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی. میں سفر پہ تھا, میری بیٹی 1 سال کی ہو گئی, وہ باتیں کرنے لگی. میری زوجہ نے اسے بتایا کہ تمہارا باپ آنے والا ہے. وہ میری بڑی عزت کرتی, میرے ساتھ بڑا پیار کرتی, بڑی محبت کرتی. لیکن جب مجھے پتا چلا یہ میری بیٹی ہے, میرے گھر میں پیدا ہوئی, 1 سال کی ہو چکی تھی, میں نے اس پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کیا, ترس نہیں کھایا. میں اسے جا کر قبرستان میں لے گیا, میں قبرستان میں کھدائی کرنے لگا. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے, بڑا رونا آتا ہے, میں بڑا غم زدہ ہو جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں. کہا اس بیٹی نے میرے ساتھ اتنا پیار کیا, محبت کی کہ میں مٹی کھودتا میرے جسم پر مٹی لگ جاتی. بیٹی قریب ہو کر میرے جسم سے مٹی کو صاف کرتی اور کہتی بابا جان آپ کا لباس جو ہے وہ گندا ہو رہا ہے, وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتی. لیکن پھر بھی مجھے ذرا برابر بھی اپنی بیٹی پہ رحم و ترس نہیں آیا. میرا دل اتنا جو ہے پتھر ہو چکا تھا. میری بیٹی مجھے روتی رہی, کہتی رہی ابا جان مجھے اکیلے کہاں پہ چھوڑ کے جا رہے ہو, مجھے چھوڑ کر نہ جائیں. لیکن میرا دل پتھر ہو چکا تھا. ثم قست قلوبکم, میرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا تھا. میں نے اپنی بیٹی کی نرم آواز اور نندی منی آواز پر ذرا برابر بھی کان نہیں دھرا. میرا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا. وہ میرے کپڑے صاف کرتی, قریب ہو کر بابا آپ کے کپڑوں میں مٹی لگ گئی ہے. میں جب اسے دفنانے لگا مجھے کہنے لگی ابا جان مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں, مجھے چھوڑ کر نہ جائیں, مجھے اپنے گھر میں لے کے جائیں. یہاں تک کہ وہ روتی رہی, مجھے باتیں کرتی رہی, لیکن میں نے ترس نہ کیا, میں نے اسے دفنا دیا, زندہ درگور کر دیا. وہ صحابی رسول فرماتے ہیں یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے تو مجھے بڑا رونا آتا ہے. میں کہتا اس دور میں, جس دور میں اس بیٹی کی ذرا برابر عزت نہیں تھی, میرے نبی نے اس دور میں عزت کر کے بتایا اور بیٹی کا مقام بتایا ان جاہل لوگوں کو جو لوگ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتے تھے. میرے نبی نے بیٹی کے ہاتھ کو بھی چوما, میرے نبی نے بیٹی کو دے کر اپنے آپ کو کھڑا بھی کر لیا. اس دور میں میرے نبی نے بیٹی سے کہا, ہر صحابی یہ کہتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو. یہ بیٹی کی عزت کر کے بتایا. اور میں اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اپنی 1 یا 2 صاحبزادی, اگر 1 ہے یا 2 ہے, ان کا اچھے خاندان میں پرورش کر کے رشتہ کر دیتا ہے, کل قیامت کے دن وہ بندہ میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں مل رہی ہیں. بیٹی کی عزت کرنے کا مقام جنت کی ضمانت دے دیا ہے. اور بیٹی کو لوگ زحمت سمجھتے تھے, اللہ کے رسول نے کہا بیٹی زحمت نہیں, بیٹی تو گھر کی رحمت ہوا کرتی ہے.
بیٹی تو گھر کی رونق ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا آج معاشرے میں بگاڑ صرف اس لیے ہے کہ وہی بیٹیاں جو پہلے زندہ درگور کر دی جاتی تھی، کوئی بندہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیتا تھا، لیکن اسلام نے عزت دی تو وہی عورتیں جن کو عزت راس نہیں، وہ اپنا لباس اتار کر بازاروں میں آ جاتی ہیں اور میرا جسم میرے جسم مرضی کی نعرے لگاتے ہیں، اور وہی بیٹیاں یہ اسلام سے دور ہیں، انہیں ذرا برابر بھی اسلام کی فکر نہیں۔ اگر اسلام پر ذرا برابر بھی انہیں تھوڑا سا علم ہوتا کہ اسلام نے بیٹی کو کتنی عزت دی ہے۔ آج غیر مسلم عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں اس وجہ سے کہ غیر مسلموں کے ہاں اسلام جو ہے عزت نہیں ہے۔ اگر غیر مسلم کے ہاں عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، اسے جو ہے اولڈ ہوم میں چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اسلام کہتا ہے اگر عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ یہ اسلام کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کی خدمت کرو، اللہ جنت عطا فرما دے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو عزت صرف اسلام نے دی ہے، اس کے علاوہ کسی نے عزت نہیں دی، اور عزت اگر کوئی پانا چاہتا ہے تو اسلام کے دامن میں آ جائے، اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔